فرمایا کہ جنگ کے خطرات پر اظہار تشویش کیا گیا تو فرمایا غیر اختیاری امور کے متعلق زیادہ تشویش نہ چاہیے، بس دعائے عافیت کرتا رہے اور بے فکر رہے، کیونکہ مرنا تو بہرحال ایک دن ضرور ہے، موت قبل وقت کے آ نہیں سکتی۔ پھر فرمایا یہ عجیب بات ہے، ایک ساتھ 1000 آدمی بم گرنے سے مر جائیں تو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے، اگر وہی 1000 ایک ایک کر کے مختلف اوقات میں مرے جیسے کہ عموماً واقع ہوتا ہی رہتا ہے تو اس سے اتنی وحشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ فرق کوئی وجہ نہیں، اگر ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، چاہے اکیلا مروں چاہے بہت سے لوگوں کے ساتھ مروں، میرے لیے یکساں ہے، تو ایسے خطروں سے زیادہ وحشت نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ دعائیں عافیت کرتے رہنے چاہیے، اور جو اختیار میں تدبیر ہے وہ اختیار کرتے رہنے چاہیے، لیکن خوف زدہ رہنا اور بلا وجہ اس سے تشویش میں رہنا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو چیزیں اختیار میں نہیں اس کے معاملے میں زیادہ تشویش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر شخص صرف اپنی ہی مرنے کا خیال کرے، دوسروں کے مرنے کا خواہ مخواہ کیوں تصور کرے؟ رہا اپنا مرنا وہ تو ہونا ہی ہے، جہاں اپنا مرنا تو وہ تو مرنا ہی ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ نہ وقت مقدر سے پہلے واقع ہوگا نہ بعد ہو۔ جو میری موت کی گھڑی لکھی ہے، ساری دنیا حفاظت پہ آ جائے وہ تو مرنا ہی ہے، اور ساری دنیا مجھے موت میں دھکیلنا چاہے لیکن میری گھڑی نہیں آئی تو میری زندگی کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ تو یہ یقینی ہے کہ نہ وقت مقدر سے پہلے واقع ہوگا نہ بعد کو۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس کی فکر میں پہلے سے کیوں خواہ مخواہ پریشان ہو؟ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے؟ کہا دریا میں۔ ماں کہاں مری؟ کہا دریا میں۔ پھر کہا دادا کہاں مرے؟ کہا دریا میں۔ کہا تم بڑے بیوقوف ہو، پھر بھی دریا کو نہیں چھوڑتے۔ باپ بھی دریا میں مرا، ماں بھی دریا میں مری، دادا بھی دریا میں مرا، تم بڑے بیوقوف ہو، دریا کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے پوچھا حضرت آپ کے والد صاحب کہاں مرے؟ کہا گھر میں۔ کہا دادا کہاں مرے؟ کہا وہ بھی گھر میں۔ اس نے کہا آپ کے بڑے بیوقوف ہیں، پھر بھی گھر میں رہتے ہو۔ پھر بھی گھر میں رہتے ہو۔ سبحان اللہ، حقیقت میں خوب جواب دیا۔ خشکی میں کیا اطمینان ہے، مکان گر پڑے تو کیا ہو سکتا ہے، آگ لگ جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو درجات سے نکلتے ہی سرکشی کرنے لگے تو کیا اس سے اطمینان ہو گیا؟ تم خوشبو میں دھنسا نہیں سکتے اور تم خشکی میں نہیں تباہ ہو سکتے۔ ہم تند ہوا نہیں بھیج سکتے، اگر تم اس کو بعید سمجھتے ہو کہ ہم اس پہ قادر نہیں، تمہیں دوبارہ کسی ضرورت کی وجہ سے دریا میں لوٹا دے، پھر سفر دریا کروا کر کشتی میں سوار کر کے تمہیں پھر غرق کر دے۔ تو اصل معاملہ تو اللہ کے اختیار کا ہے، نہ زندگی خشکی میں ہے، نہ موت دریاؤں میں ہے، نہ حفاظت خشکی میں ہے، نہ خطرات دریاؤں میں ہے، اصل ہے اللہ کا معاملہ۔ اللہ کا معاملہ ہے، جو گھڑی جہاں لکھی ہے وہ گھڑی وہیں آئے گی، بلکہ آپ کو وہ مقدر اٹھا کے وہاں لے جائے گا، مقدر اٹھا کے وہاں لے جائے گا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تو فرشتہ موت کا تو ایک آدمی کو غور سے دیکھ رہا ہے، ڈر گیا کہ میرا وقت آ گیا۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے ذرا دور کہیں پہنچا دے، یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے فرشتہ، ہوا کو حکم دے مجھے ذرا کہیں دور پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور دور جا کے کہیں اسے پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ آپ اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ میں غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا، اس کا وقت تو موت کا قریب آ گیا اور اس کی جگہ تو کوئی اور ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اب صحیح جگہ پہنچ گیا۔
تو وہ گھڑی جہاں ہے وہ تقدیر پھر وہیں لے جاتی، تقدیر وہیں لے جاتی ہے. تو موت کے نقشوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، عافیت ضرور مانگنی چاہیے. ہاں، اس کے لیے موت کا نقشہ وہی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے، جو اس کے لیے مقدر ہے. وہاں سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا. بتائیے آدمی کتنا مضبوط ہو سکتا ہے اندر سے؟ آدمی اندر سے کتنا مضبوط ہو سکتا ہے؟